اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر و مطہر ہستی پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد ذی الحج کے یہ دن جو اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے، پچھلے دو خطبات جمعہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اسی ذی الحج میں اسلامی تاریخ کا دوسری بڑی شہادت، بلکہ پہلی بڑی شہادت لیکن یہ بعد میں ہوئی، سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، ان کی شہادت کا ایک اندوہناک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر مسجد نبوی میں اسلامی تاریخ کی پہلی دہشت گردی اور اس دہشت گردی کے شکار ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسی عظیم شخصیت کہ اگر وہ زمین پر رائے دیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کریم ان کی موافقت میں اتار دیں۔ ابتداءً سخت مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدت کی مخالفت کی، بنو عدی قبیلہ قریش کے ہی ایک شاخ، پہلوان، شاہزور، بہت ساری صلاحیتیں، لیکن ان صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ خاندانی عصبیت، بڑوں نے یوں کہا، بڑوں نے یوں کہا، یہ بھی موجود۔ کہتے ہیں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مکے کے بڑے پہلوانوں میں سے، شاہزوروں میں سے ایک تو نے عطا کر دیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاتھ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے، وہ اسلام کو عطا کر دے، او عمر بن الخطاب یا خطاب کا بیٹا عمر عطا کر دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جو تجھ کو پسند ہے ان دونوں میں سے وہ اسلام کی جھولی میں ڈال دے، جس سے تو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان دونوں میں سے اسے اسلام کی جھولی میں ڈال دے۔ کہتے میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، تلخی ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں بیت اللہ میں نے کہا آج رات میں نے بیت اللہ میں گزارنی، گھر میں نہیں جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں میں چھپ گیا کہ آج ان کی باتیں سنتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں سنتا گیا، قرآن کریم کی آیات کو سنتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، مجھے ایسا لگا کہ یہ تو کسی شاعر کی باتیں ہیں۔ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں رات کے وقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بیت اللہ کے پردے میں چھپ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ حاقہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک ترتیب ہے بڑی خوبصورت ان آیات کی، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کسی شاعر کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں۔ عمر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا،
ابھی تو میں نے سوچا تھا دل میں، زبان پہ لفظ بھی نہیں آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ مبارکہ پڑھ دی. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. میرے دل میں آیا کہ یہ نجومی ہیں، میرے دل کی بات جان لی ہے. میں نے ابھی دل میں سوچا تھا کہ یہ شاعر کی بات ہے، تو انہوں نے کہہ دیا وما ہوا بقول شاعر، یہ کاہن ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی آیہ مبارکہ پڑھی وما ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن و نجومی کا کلام بھی نہیں، یہ کسی کاہن و نجومی کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. عمر کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، شاعر کا کلام نہیں ہے، نجومی کا کلام نہیں ہے، میرے دل میں بات آتی ہے، وہ سامنے سے جواب آ جاتا ہے، پھر یہ ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ مبارکہ پڑھی تنزیل من رب العالمین، یہ تو سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ. وہ جو واقعہ کہا جاتا ہے مشہور ہی ہے، اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے. اصل چیز یہ تھی کہ وہ بیت اللہ میں آئے ہیں، رات رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں پہنچے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں 29ویں پارے میں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آواز سن کے، تلاوت سن کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا، نجومی کا، کاہن کا کلام ہے. تو کہا نہیں، یہ کسی کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے اترا ہے. یہ زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے وہ اسلام کی طرف آئے. بعض نے تطبیق کی بھی کی ہے کہ یہ واقعہ ان کی ٹرننگ پوائنٹ تھا، لیکن پھر آگے وہ دوسرا واقعہ بھی ملا لیتے ہیں کہ جو انہیں کہا گیا کہ اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو. یہ سچ ہے کہ بہن اور بہنوئی پہلے مسلمان ہو چکے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے بہنوئی ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے سعید بن زید، اور ان کے والد زید ایسے بندے تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے میں سب سے زیادہ توحید پرست یہ بندہ تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چچا اسلام کے آنے سے پہلے مکہ میں توحید پرست تھے بڑے. بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو بڑی عزت عطا کی. ہم چھپ کے دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے. وقت ہوا جب میں مسلمان ہوا، وقت ہوا نماز کا تو وضو کرنے لگے، سب تیاری کرنے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کہا نماز پڑھیں گے. کہاں پہ؟ گھر میں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ باہر بیت اللہ میں تو نماز پڑھنے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس لیے گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی گھر میں چھپ کے نماز پڑھنی ہے تو عمر کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں. نکلیے آپ باہر، چلیے دیکھتے ہیں. وہاں کہتے 2 صفوں میں نکلے، ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے اور ایک میں عمر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی، سربلندی عطا کی، وقار عطا کیا، اور بیت اللہ میں جا کر کے نماز پڑھنے کا آغاز ہوا. اور کافروں پہ ایسا روب پڑا کہ جو کمزور مسلمان تھے ان کی تکلیفوں میں بھی کمی آنا شروع ہوئی کہ اب اسلام کی حمایت میں کوئی اور بھی کھڑا ہونے والا ہے. کمزوروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والوں میں حمزہ بھی آ گئے ہیں اور عمر بھی آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا کی. مکہ میں رہتے رہے. پھر وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بارے میں کہا، اور یہ واحد شخصیت ہیں. سامان باندھا اور کہا سنو مکے والوں، لوگ تو چھپ کے جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، میں دن کی روشنی میں جا رہا ہوں. کسی میں جرت ہے تو آ کر کے میرا راستہ روک کر کے دکھائے. میں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں. غربا کے راستے روکتے ہو، ان کے مال و اسباب چھینتے ہو، ان کی سواریوں کو چھینتے ہو. میں جا رہا ہوں، کسی میں جرت ہو تو آئے. اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الفاروق، تو فاروق ہے. الفاروق الفارق بین الحق والکفر،
کفر اور حق کے درمیان تمیز پیدا کر دینے والا، جدائی علیحدگی پیدا کر دینے والا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پہ اور دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے. ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بعد میں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا جلال اتنا ہوتا تھا کہ کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھتا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک معدود چند، علی رضی اللہ تعالیٰ، ام معبد اور انس، ان تین کے سوا غالباً کسی نے بھی بیان نہیں کیا حلیہ. ام معبد وہ خاتون ہے کہ جو راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تھی تو وہ جھونپڑی والا واقعہ ہے. اس بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تفصیل سے بیان کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور حضرت انس نے. باقی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نظریں جھکا کر کے بیٹھا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو ایسی شخصیتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور مسکراتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر کے مسکراتے. یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے. یہ ساتھ رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنی بار ایسا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جگہ پہ میں گیا تھا، ابو بکر گئے تھے، عمر گئے تھے، فلاں کام میں نے کیا تھا، ابو بکر نے کیا تھا، عمر نے کیا تھا. اور ایک ایسا واقعہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے کہا کہ ایک وقت میں ایک آدمی بیل کو ہنکا کر کے لے کے جا رہا تھا، تھک گیا تو بیل کے اوپر سوار ہو گیا. بیل بول پڑا کہ ہم سواری کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے بنائے گئے ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہیں سبحان اللہ، بیل بھی بولتا ہے، بیل بھی بات کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نہ ابو بکر وہاں پر موجود تھے نہ عمر موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بھی ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی اس بات پر ایمان لائے. ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک وقت آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی رشتہ چاہیے. ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر میری بیٹی سے تم شادی کر لو. ہمارے معاشرے کی طرح نہیں تھا، بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس کی دوسری شادی کریں، خامند فوت ہو گئے یا طلاق ہو گئی، اب کیسے اس کی دوسری شادی کریں. وہ ایسا معاشرہ نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کے لیے خود ابو بکر سے بات کرتے ہیں ابو بکر میری بیٹی سے تم شادی کر لو. ابو بکر خاموش رہے. عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، ہاں نہ تو کر یار، کوئی بات تو کر، جواب تو دے مجھ کو. لیکن ابو بکر نے نہ ہاں کی نہ کی. کچھ دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا عمر اگر تم پسند کرو تو اپنی بیٹی کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں عمر تمہاری بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بڑے خوش ہوئے. نکاح ہوا تو ابو بکر ملے. ابو بکر کہنے لگے عمر ناراض ہو؟ ہاں ابو بکر میں تو ناراض ہوں تم سے. یار میں نے تم سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی، تم نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کہا مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں اور میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ سرپرائز رہنے دینا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں گے تو تمہارے سامنے بات آئے گی تو تمہیں خوشی حاصل ہوگی، اس لیے میں نے بات نہیں کی. یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ. سیدہ حفصہ یہ حافظ قرآن ہے، پوری قرآن کی حافظہ تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، ام المومنین بنی. قیامت تک کے مومنوں کے لیے ماں کا درجہ اللہ نے ان کو عطا کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی کو. اور پھر وقت آیا ایک دفعہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرہ مبارک میں بعض اوقات کافر بھی ملنے کے لیے آتے ہیں،
منافقین بھی آتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، مسلمان بھی آتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آپ کی بیویاں پردہ کریں؟ ہر طرح کے لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ یہ رائے دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ خاص ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں عمر تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ کہا حکم نہیں دیتا، میں نے تو اپنی رائے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رائے اتنی پسند آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیات اتار دی کہ جو میرا عمر کہہ رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے کہ ویسا ہی کریں جیسے عمر نے کہا ہے۔ پردے کے بارے میں اللہ بھی یہی کہتا ہے، اس بات پر عمل کیجیے۔ پھر بدر کا معرکہ آتا ہے، بدر میں شامل ہیں۔ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی 70 کافر قیدی بنا لیے گئے اور 70 کافر قتل ہو گئے۔ جو قتل ہوئے انہیں کلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں ان سب کی لاشوں کو گرا دیا گیا، اور جو قیدی بنے ان کو لایا جانے لگا۔ ان قیدیوں میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں اسلام کے لیے بڑی قوت کا باعث بنے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، پہلی جنگ میں بدر میں کافروں کی طرف سے لڑے۔ عقیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں، کافروں کی طرف سے لڑے۔ حضرت ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بڑی بیٹی کے خامند ہیں، حضرت زینب کے، کافروں کی طرف سے لڑے۔ اب مسلمانوں میں مشورہ شروع ہوا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کوئی جیل تو ہے نہیں کہ انہیں اٹھاؤ جیل میں ڈال دو، 70 قیدی ہیں، کیا کریں ان کا؟ رائے آ رہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، 70 قیدی ہیں، 70 کو قتل کر دیا جائے۔ یہ رائے تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کریں، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کریں، جس جس کا قریبی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں ختم کرے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم اس معاملے میں سرخرو ہوں کہ یا اللہ تیرے حکم کے مقابلے میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں تیرا حکم آئے گا ہم تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی رشتہ داریوں کو قربان کر دیں گے۔ دوسرے صحابہ کرام کہنے لگے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان سے فدیہ لے لیں، فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیں۔ اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، آزاد کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کر لیا کہ ٹھیک ہے ان سے فدیہ لو اور آزاد کر دو ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اس کے بارے میں کہہ دیا، رائے عمر کی بہترین تھی، عمل عمر کی بات پہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ آپ کو معاف کر چکا، آپ نے جس رائے کا انتخاب کیا ہو گیا، جو بھی آپ نے فیصلہ کر لیا ہو گیا، لیکن اصل معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کا تھا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ بیت اللہ میں جب اللہ نے کامیابی عطا کی، بیت اللہ میں امام کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا جائے؟ بیت اللہ میں جہاں بھی مصلی بچھا لیا جائے بیت اللہ کی طرف رخ ہے، لیکن امام کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، یہاں پہ امام کا مصلی ہے تو کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ عمر کہتے ہیں ان معاملات میں میرے رب نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ میں نے رائے رکھی، اللہ نے قرآن اسی کے مطابق نازل کر دیا۔ یہ 3 بڑے واقعات ہیں، اور شراب کے بارے میں بھی ان کا ہی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بار بار سوال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ واضح کر کے اس کا حکم اتاریں۔ پہلا حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں بہت زیادہ نقصان ہے، کچھ فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، یہ پہلا حکم آیا۔ پھر اللہ کچھ اور وضاحت آ جائے، دوسرا حکم آ گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، یا اللہ اور واضح کیا جائے۔
اور واضح اللہ تعالیٰ نے کر دیا، سورہ مائدہ کی آیات نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ آستانے، یہ فالگیری کے تیر، یہ شراب، یہ جوا، یہ سب پلید کام ہے، شیطانی کام ہے، چھوڑ دیجیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار کر رہے. ان کی رائے کی اہمیت بڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. کس نے دیکھا خواب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں، کسی نے، سب نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض یہاں تک ہے، تھوڑی لمبی ہے، بڑی ہے، بڑی ہے، بڑی ہے، ایسے میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی، دونوں میں لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں. کوئی یہاں تک کہ قمیض بہت چھوٹی ہے، تھوڑی سی بڑی، تھوڑی سی بڑی، تھوڑی بڑی، بڑی. میں نے دیکھا کہ عمر آ گئے، میں نے دیکھا عمر آئے اور اتنی لمبی قمیض کہ ان کے پاؤں سے بھی نیچے گئی ہوئی ہے. میں نے خواب دیکھا. کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواب میں میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور عمر آئے تو سب سے لمبی قمیض ان کی. صحابہ کرام کہنے لگے ما اول تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر بھی بیان کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر دین ہے. اس خواب کی تعبیر دین ہے. اللہ نے دین اتنا عطا کر دیا، کسی کو کم، زیادہ 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 عمر کو اتنا دین عطا کیا کہ اس کی قمیض گھسیٹی جا رہی تھی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین عطا کیا. اور ایسا ہی ایک خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. خواب دیکھا، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، مجھے ایک پیالہ دیا گیا دودھ کا، دودھ کا پیالہ خواب میں مجھ کو دیا گیا. میں نے اس میں سے پیا، اتنا پیا کہ میرے ناخنوں تک اس دودھ کا اثر آیا، میرے ناخنوں تک دودھ کا اثر آیا. پیالے میں باقی جو دودھ بچا میں نے عمر کو دے دیا. عمر نے وہ باقی جو میرا بچا ہوا دودھ تھا عمر نے پیا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تعبیر بھی بتا دیجئے، آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے دودھ کا پیالہ ہے، آپ پی رہے ہیں، اتنا پیا کہ ناخنوں تک اثر آ گیا، باقی بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا، اس کی تعبیر بیان کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تعبیر علم ہے. اللہ نے مجھ کو عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ میرے ناخنوں تک اثر آیا، پھر میں نے باقی علم کا دودھ کا پیالہ عمر کو دے دیا. یہ علم ہے جو میں نے باقی اپنا عمر کو دے دیا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے دونوں جگہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے جنت کے محل کے عینی شاہد ہیں. عینی شاہد آنکھوں سے دیکھنے والے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آیا جنت میں نے دیکھا وہاں پہ خوشبو سونگی، میں نے وہاں پہ قدموں کی آہٹ جنت میں دیکھی اپنے آگے. کون؟ بلال. پھر میں نے ایک بہت بڑا قصر دیکھا، محل دیکھا بہت بڑا، اور اس محل کے صحن میں ایک عورت کو دیکھا کہ وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھ کو بتلایا گیا لعمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. میرے دل میں آیا کہ اندر جا کے دیکھوں، لیکن جب دیکھا کہ صحن میں کوئی بی بی ہے اور وضو کر، میں واپس آ گیا. عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہیں جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر کیوں نہیں گئے؟ کہا مجھے تیری غیرت، حمیت یاد آ گئی اس لیے میں اندر نہیں گیا. تو عمر کہنے لگے علیہ کا اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے غیرت کھانی تھی، آپ جاتے تو صحیح، دیکھتے تو صحیح اندر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینی شاہد ہیں ان کے جنت کے محل کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے جمعے میں نے جو حدیث سنائی تھی کہ ایک باغ میں چلے گئے، باغ میں بیٹھے ہیں، دستک ہوئی، دروازے پہ کون؟ ابو بکر.
جاؤ جا کے سلام کہو اور جنت کی بشارت دے دو۔ کچھ دیر بعد دوبارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، کون؟ عمر آئے ہیں، جنت کی بشارت دے دو ان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان کو جنت کی بہت بار بشارت عطا کی، اور کوئی ایسی مشاورت نہیں ہے، کوئی ایسا مشورہ نہیں ہے جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں کرتے، کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس غزوے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں۔ احد کا جب معاملہ گمبھیر ہو گیا تھا، سخت معاملہ احد کا جب پیش آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑی درے پر لے کے جانے والوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، ابو بکر تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ پہاڑی درے پہ لے کے چڑھے تھے۔ جب ابو سفیان واپس پلٹے اور کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، عزا نے ہمیں جتا دیا، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے پوچھا تھا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہا خاموش رہو۔ ابو بکر ہیں؟ خاموش رہو۔ عمر ہیں؟ خاموش رہو۔ جب عزا کی بات آئی تو پھر اعلان کیا اللہ مولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے اور وہ تمہارا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اگر یہ حالات بن گئے ہیں تو اللہ ہمیں کامیابیاں عطا کرے۔ وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حال احوال پوچھتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال احوال کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی عمر تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، یہ نہیں کسی نے کہنا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر سے اپنے ڈیرے سے آئے مسجد نبوی میں، حضرت عائشہ کے حجرہ میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹایا، بوسہ لیا اور پھر آ کر کے اعلان کیا، اور قرآن کریم کی وہ سورہ آل عمران کی وہ آیہ مبارکہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلے رسول آئے چلے گئے، شہید ہو گئے یا تبھی موت فوت ہو گئے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے تو تم دین چھوڑ دو گے، ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، واپس کفر میں چلے جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت ہمیں پھر یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ پھر وہ بڑا معاملہ آیا سقیفہ بنی ساعدہ کا، جہاں امت کو سنبھالا گیا، سقیفہ بنی ساعدہ میں امت کو سنبھالا گیا۔ انصار کہتے ہیں ہم میں سے خلیفہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مہاجرین اپنی طرف سے دعوے دار ہیں، ابو بکر گئے، عبیدہ بن جراح گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ عمر قریش میں رہے گا، یہ عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ان دونوں میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام سقیفہ بنی ساعدہ میں پیش نہیں کیا گیا، نام دیا گیا حضرت ابو بکر نے خود دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش میں سے ہوگا، اور قریش میں سے یہ ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں جنہیں اس امت کا سب سے امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا، یہ عمر بھی موجود ہے، ان دونوں میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔ وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنے، نائب بنے، ابو بکر تمہاری موجودگی میں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر سارے بیعت کرنے لگے۔ یہ احسان تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اور وہ معاملہ فہمی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا تھا، یہ بہت بڑا اشارہ تھا کہ اب خلیفہ بلا فصل جو میرے بعد بنیں گے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بنیں گے۔
خلافت بلا فصل کی طرف بہت بڑا اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مصلی پہ 17 نمازوں کے لیے ابو بکر کو کھڑا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں ابو بکر کا پڑھانا، یہ خلیفہ بلا فصل کی طرف سب سے بڑا اشارہ ہے۔ پھر یہاں پر اور بھی اعتراضات کچھ کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک من گھڑت اور جھوٹ دہرایا جاتا ہے کہ شاید کائنات میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہ ہو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت نہ کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ گئے، دروازے کو دھکا دیا، وہ حضرت فاطمہ پہ گرا اور اس سے وہ زخمی ہو گئیں اور اس دنیا سے چل بسیں۔ اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج ہم نے جو گفتگو کی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے آنے سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات اتاری، اور ان کے 4 مواقع میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں رائے ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ قرآن کریم اتار دیتے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ بدر کا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی توثیق کی۔ دوسرا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے کہ ان کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم نازل کیا۔ تیسرا اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ بیت اللہ میں امام کے لیے مصلی جو ہے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا جائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے موافق قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے ہجرت کرنے والے، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لینے والے، ہر غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی بھی کی۔ احد پر کھڑے ہو کر کے جب احد میں حرکت ہوئی، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ساکت ہو جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا 3 خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اختصاراً ذہن میں ان کو استحضار کیجئے۔ 3 خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ دیکھے۔ ایک خواب دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، ان پر قمیضیں ہیں، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، سب سے لمبے کرتے میں دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خواب میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ دوسرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دودھ کا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے ہیں، اور باقی بچا ہوا دودھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بھی بیان کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر علم ہے۔ تیسرا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس میں تینوں یہ احادیث بخاری اور مسلم کی ہیں، سب سے اول درجے کی۔ تیسرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک کنویں پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کنویں سے پانی نکالنے لگا، جتنی اللہ نے مجھ کو ہمت دی میں نے کنویں سے پانی نکالا۔ میرے بعد مجھ سے ڈول لے لیا ابو بکر نے ڈول نکالے، لیکن سستی کے ساتھ نکالے۔ اللہ اس کو معاف فرمائے، ابو بکر نے سستی سے ڈول پانی کے نکالے۔ پھر ابو بکر سے اس ڈول کو لے لیا عمر نے، وہ ڈول بڑا جرس بن گیا، بڑا ڈول بن گیا۔ پھر میں نے کائنات میں ایسا کوئی عبقری نہیں دیکھا، ایسا سردار نہیں دیکھا
ایسا طاقت والا نہیں دیکھا جو اتنی سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کنویں سے پانی نکالے جتنی قوت و طاقت کے ساتھ میں نے عمر کو کنویں سے پانی نکالتے دیکھا۔ کھیت سیراب ہو گئے، اونٹوں والوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلا لیا، حوض بھر گئے۔ پوچھا کیا تعبیر ہے؟ کہا یہ دین ہے۔ 3 خوابیں، تینوں کی تعبیر اب آپ کے سامنے تھوڑی سی اختصار کے ساتھ۔ ایک میں کہا کہ قمیض لمبی ہے، دین ہے، یہ اپنے لیے ہے۔ دوسری تعبیر میں کہا علم ہے، اور تیسری میں کہا کہ یہ کھیت کو پانی پلانا، یعنی عمر نے دین خود حاصل کیا، علم حاصل کیا، بہت آگے بڑھے اور پھر اسے دنیا میں پھیلایا۔ دنیا میں پھیلایا کس انداز میں پھیلایا؟ یہ اگلے جمعے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ دنیا آج بھی، پوری دنیا کی جہاں بھی جس ملک کی فوج ہے اور ان کے جو عسکری لا بنتے ہیں، قانون بنتا ہے، وہ مجبور ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے پر، کیونکہ وہ بچہ جو دودھ پیا تھا آقا کا، آگی ذہن میں بات کہ جو دودھ پیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو پیالے میں سے بچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دے دیا تھا۔ دنیا مجبور ہے کہ قانون لینا ہے تو عمر سے لینا پڑے گا، عمر کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی، عمر کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ وہ اسلام، وہ آپ کی جو ہے وہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا معاملہ ہے، اس میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین کو آپ کو لینا پڑے گا۔ آپ کی عسکری لا ہے، آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جانا بھی پڑے گا، ان سے قانون لینے بھی پڑیں گے۔ اگلے جمعے ان کی شہادت، انہوں نے اسلامی سلطنت کو کہاں تک پھیلایا، کہاں تک لوگوں کو سیراب کیا اسلام کے ساتھ، کون کون سے اسلام کو، انسانیت کو قوانین دیے، ان پہ بات کریں گے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، سستیوں کو دور فرمائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا حاکم ہم سب کو عطا فرمائے، مالک و مولا ایسا ہی اسلام کی سربلندی والا مرد حر انسانیت میں ایسا عبقری پیدا فرمائے، اسلام کی سربلندی کا جو باعث وہ ہو، انسانیت پہ رحم کرنے والا ہو۔ مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے بیماروں کے لیے خاص طور پہ کہا، کچھ بھائی پریشان ہیں، اے اللہ جو ہمارے بہن بھائی جہاں بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ حاجتوں کو پورا کرنے والے، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیے۔ اے مالک و مولا جو ہمارے بہن بھائی کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیے۔ مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیے، اپنے در کا فقیر بنائیے، اپنے ہی در کا فقیر رکھیے، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیجئے۔ جو ہمارے آباء و اجداد آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔